أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک مرتبہ دل سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دین کی نسبت پر جڑنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دین کی مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جہاں دین کی مجلس سے لگتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. اور رحمت کے فرشتے کتنے اترتے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 1 کروڑ 10 کروڑ نہیں، بلکہ اتنے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اتنے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں دین کی مجلس میں کہ زمین سے لے کر آسمان تک قطار لگ جاتے ہیں. اتنے فرشتے، اتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک دین کی مجلس کی. اور پھر وہاں جا کر اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا کہ فلاں جگہ پر دین کی مجلس ہو رہی تھی اور وہاں سے آ گئے ہیں. فرمایا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کرتے تھے. کس چیز کی طلب ہے؟ کہ جنت کی طلب ہے. تو بولا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ یعنی جنت کو انہوں نے دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا کہ اور زیادہ تیری فکر کرتے، اور زیادہ طلب کرتے. پھر کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ یعنی جہنم کو نہیں دیکھا. تو جہنم کو اگر دیکھ لیتے تو بولے اور زیادہ پناہ مانگتے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ تم سب گواہ رہنا، میں نے ان مجلس والوں کی سب کی میں نے مغفرت کر دی. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں ایک آدمی ایسا تھا کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا اور ویسے ہی دین کی مجلس میں بیٹھ گیا تھا. اس کا ارادہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا نہیں تھا، ویسے جب مجلس لگی تھی کہ لاؤ ذرا بیٹھ جاوے، غرض دوسری ہے مگر مجلس میں بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ ویسے ہی بیٹھنے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی. تو مغفرت تو اللہ پاک ایسے آدمی کی بھی کرے گا جو ویسے ہی بیٹھا ہے، جو شوق سے نہیں آیا، جو یقین کے ساتھ نہیں آیا، جو ترتیب بنا کر نہیں آیا، جو اہتمام کر کے نہیں آیا کہ میں جو آج بند گچھا ہے، مجھے جانا ہے، دین کی مجلس میں جانا ہے. ارادہ بھی نہیں تھا، بس آیا بیٹھ گیا ویسے ہی. تو مغفرت تو اس کی بھی ہو جائے گی. مگر جو آدمی شوق سے طلب کے ساتھ میں آیا ہے، بیٹھا ہے، قدر کر رہا ہے،
اہمیت ہے اس کے دل میں، تو اللہ پاک اس کو کیا دیں گے؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس کو امت کا درد دیں گے، امت کا غم دیں گے، جو اللہ کے نبی کے دل میں تھا۔ جس آدمی کو امت کا درد نصیب ہو جائے، امت کا غم مل جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی۔ تمام نبیوں کے امام کو اللہ نے درد دیا تھا، غم دیا تھا، امت کا درد، امت کا غم اللہ پاک اس کو دیں گے۔ جس کی نسبت اللہ کے نبی کے دل کے ساتھ ہو جائے، بتاؤ اس کا تو کتنا اونچا مقام ہوگا، اللہ اسے کتنا کام لیں گے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ دین کی نسبت پر جہاں مجلس ہوتی ہے اس میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تین چیزیں ایسی ہے جس میں بہت خطرہ ہے، اور تین چیزیں ایسی ہے جس میں امن ہے، جس میں جو ہے ترقی ہے، جس میں جو ہے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ ایک تو آدمی خصوصی بیان ہوتا ہے کسی عالم کا، کسی قاری صاحب کا، کسی بڑا جو ہے نامچین، ان کے بیان میں تو آ جاتا ہے، مگر ایک معمولی آدمی بیان کرتا ہے، نیا آدمی بیان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیکھنے والا آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی اہمیت بھی ہے، وہ اس میں نہیں بیٹھتا، جو خصوصی خطرے میں ہے۔ ترقی ہوگی، بات کسی کی بھی ہو، بات تو نبی کی ہو رہی ہے، بات تو اللہ کی ہو رہی ہے، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، اہمیت ہے دین کی، مجلس کی، اور بیٹھتا ہے، وہ آدمی ترقی کرے گا، اس کے اندرونی مایا بنے گی۔ اللہ پاک کے دل میں جو ہے اخلاص، اللہ کے لیے بیٹھا ہے وہ آدمی، اپنی شوق کے لیے نہیں بیٹھا۔ اور ایک آدمی خصوصی ملاقاتوں میں جو ہے چلتا رہتا ہے، خود ڈاکٹر کی ملاقات ہو، انجینئر کی ملاقات ہو، بڑے بڑے لوگوں کی ملاقات ہو، اور ان کی ملاقاتوں میں شوق سے جاتا ہے، مقامی گشت، کسی غریب کے پاس جانا، کسی یتیم کے پاس جانا، کسی جنگل میں جانا، اور ایسے کمزور بندوں کے پاس جانا، بے طلب بندوں کے جانا، بے قرض بن کر جانا، اس میں اس کا دل نہیں چاہتا، اس میں اس کا جی نہیں چاہتا، بوجھ پڑتا ہے۔ خصوصی ملاقاتوں میں چلو وہاں چائے ملے گی، ناشتہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور وہاں پر غرض بھی کچھ، ارے اس میں آدمی خطرے میں ہے ضروری، وہ بھی کرنا ہے، مگر خالص خصوصی عمومی میں نہیں جڑتا، عمومی میں گشت کرتا ہے، عمومی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، عمومی جو ہے تو بڑا کہ اس کی ترقی نہیں ہوتی، ترقی جو ہے عمومی میں ہوتی ہے، حفاظت عمومیت میں ہے، خصوصی میں جو ہے خطرہ ہے۔ اور تیسرا خصوصی مشورہ، گجرات کا مشورہ ہو، ہندوستان کا مشورہ ہو، ضلع کا مشورہ ہو، سب میں حاضر، وہ مسجد اور جماعت کا مشورے میں نہیں، یا اور کوئی انتظامی لائن کا مشورہ ہے، یا کوئی اندرونی کوئی مشورہ ہے، چھوٹا مشورہ ہے، تو اس میں وہ نہیں بیٹھتا، تو وہ خطرے میں ہے۔ اصل عمومیت کے ساتھ میں آدمی کو رہنا، عمومی کام، اللہ کے نبی گھر گھر گئے، لوگ پتھر بھی مارتے تھے، اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے۔ دین کا کام ہمارے نبی ہم کو سکھا کر گئے ہیں، دین کے کام کے اصول ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ کون سا اصول بتایا ہے؟ دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ ہمارے نبی نے اصول بتایا دعوت کا کام کرنے کا، کہ دین کی نسبت پر بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کر جاؤ، اور ان کے اندر کوئی غرض نہیں ہے، اور بے طلب ہے، اور ہمارے اندر کوئی غرض نہیں۔ اور جب بے طلب بندوں کے پاس جاؤ گے تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، تو وہ ناراض ہوگا، غصے ہوگا، گالی بھی دے گا، پتھر بھی مارے گا، برا بھلا بھی کہے گا، کیوں آئے ہمارے پاس؟ مگر فرمایا کہ برداشت کرنا، ہر نبی نے برداشت کیا ہے، ہمارے نبی نے برداشت کیا ہے، ہمارے نبی کو پتھروں سے مارا اور آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا،
پھر بھی اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہ وہ ہدایت پر جائے تو ان کی اولاد ہدایت پر آئے گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، سب ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر وہ ایمان میں نہیں ہوں گے تو ان کی اولاد ہدایت میں آئے گی، اور انہی کی اولاد میں جو اللہ نے جو ہے ہدایت دی، اور انہی کی اولاد نے جو ہے ہندوستان کو چمکایا۔ دعوت کے کام کا یہ اصول ہے کہ بے طلب بندوں کے پاس جاؤ، بے غرض بن کر جاؤ، عمومی کش کرو، اور لوگ تکلیف پہنچائے تو برداشت کرو، بدلہ مت لو، بد دعا بھی مت کرو، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا ہے اللہ ان کی اللہ بات سمجھ میں نہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو مارتے ہیں وہ حضور کی محبت میں مارتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، اور ہم جو مار کھا رہے ہیں، ہم جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کی محبت میں کہ اللہ کے نبی نے برداشت کیا تھا، ہم بھی برداشت کریں گے۔ ہم ڈاکٹر بعد میں ہیں، انجینئر بعد میں ہیں، کلیکٹر بعد میں ہیں، سب سے پہلے میں محمدی ہوں، سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تمام نبیوں کی امام ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں، اور ہم کون سے کھیت کے ملک؟ ہم اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، کوئی بڑی ڈگری دے دی، کوئی مقام دے دیا، گاؤں کا سرپنچ بنا دیا، گاؤں کا کوئی بڑا آدمی ہم کو اللہ سے عزت دی ہے، تو اللہ کے نبی سے بھی ہمارا مقام بڑھ گیا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے؟ تمام نبیوں کے امام جن کی تو پھر میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تو ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ایسے نبی ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اونٹ کی ہونٹ ڈالی جا رہی ہے، ساری چیزیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ کام کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہا کہ ہم سب سے پہلے محمدی ہیں، ہم بعد میں کلیکٹر، ہم عمومی میں گشت کریں گے، ہم نبی کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی والے راستے پر چلیں گے، ہمارے نبی جو کیا ہے وہ ہم کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، جو کہ اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ آدمی جب دین کی صورت پر آدمی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تو اللہ اس کو کہاں پہنچاتے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا دیتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو دانا مٹا دیتا ہے، زمین میں وہ دانا سلامت نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک گلے گلزار بناتے ہیں۔ اپنے آپ کو مٹاؤ دین کی نسبت پر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور پھر آدمی دیکھو اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ شراب کے اڈوں میں رہنے والا یعنی بالکل گندا آدمی جب دین کے کام میں لگتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تو اللہ جو ہے اس کی عزت کی چوٹی پر بٹھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتے ہیں۔ یہ دعوت کے کمال ہیں۔ آدمی دعوت کے کام کو اصولوں سے کرے، اہتمام سے کرے، قربانی کے ساتھ کرے، پھر دیکھو کیسا رنگ آتا ہے، اللہ اس کو کیسا بناتے ہیں، اس کی زندگی اللہ کیسی بناتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر ایسے اعمال اللہ پیدا کریں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہدایت پر آئیں گے۔ ایک رکشہ والا آدمی، رکشہ چلانے والا، اس کی رکشہ میں جو ہے 2-4 آدمی بیٹھے، کہیں جانا تھا، تو دیکھا رکشہ والا جو ہے میٹر آن کر کے جو ہے پیسنجر کو لے کے جا رہا ہے، تھوڑا آگے گیا میٹر جو ہے ڈاؤن کر دیا، پھر آگے جا کر پھر آن کر دیا، پھر جب منزل آئی تو اترنے کے بعد جو پیسنجر تھے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے راستے میں کبھی میٹر آن کیا اور پھر بند بھی کر دیا پھر واپس آن کیا، اس کی وجہ کیا؟ تو دعوت کے کام میں لگا ہوا ساتھی تھا، جن کی محنت کی ہوئی تھی، 4 مہینے لگے ہوئے تھے، اس نے کیا کہا کہ میں تم کو بٹھایا، میٹر آن کیا، جا رہا تھا، بھول سے میری چوک ہو گئی اور میں دوسرے راستے پر چڑھ گیا، جب دوسرے راستے پر چڑھ گیا تو میں نے میٹر آف کر دیا کہ میری غلطی کی وجہ سے میں دوسرے راستے پر چلا ہوں، اور جب تمہارا صحیح راستہ آ گیا تب میں نے میٹر آن کیا تاکہ تمہارا پیسہ میرے پاس زیادہ نہ آ جائے۔ اس کی اخلاق کو دیکھ کر، اس کی جو ہے یہ عمل کو دیکھ کر اللہ نے جو ہے ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ واقعی اسلام یہ سکھاتا ہے، پاکیزہ زندگی سکھاتا ہے، دعوت کی برکت سے آدمی کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ بمبئی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور، اور وہ گاڑی چلاتا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے گاڑی کے نیچے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا،
تو اس کا کیس چلا کورٹ میں، وکیل آیا، وکیل نے ان کو سمجھایا کہ تم ایک کام کرو، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، آدمی اب واپس تو آنے والا نہیں ہے قبر میں سے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی مقدر کی موت جو ہو گئی ہے، اب تمہارے بیوی ہے، بچے ہے، ساری ذمہ داری تمہارے پر ہے، تم رکشہ چلاتے ہو، ٹیکسی چلاتے ہو، مزدوری کرتے ہو، تمہارا گزران چلتا ہے، اس لیے تم کو اگر ہم جلد چھڑا دیں گے، وکیل کہہ رہا ہے، مگر آپ کو اتنا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میری گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اتنا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ ایکسیڈنٹ میری گاڑی کے نیچے نہیں ہوا، اب پورا جو ہے کیس تمہارے فیور میں کریں گے، وہ ہمارا کام ہے، کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا۔ تو وہ داعی تھا کہ جو اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کو سمجھا رہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو ہی گئے، اب تم کو جیل بھیجا جائے گا یا سزا ہوگی، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، سمجھا رہے ہیں، مگر وہ بات اندر ایمان اترا ہوا تھا کہ رب اللہ ہے، بیوی بچوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے، میرے مقدر میں جیل ہوگی تو میں جیل میں جاؤں گا، مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وکیل نے اس اعتبار سے جو ہے فائل تیار کیا، جب جج نے جو ہے پوچھا کیا ہوا تمہارے گاڑی کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ایکسیڈنٹ نہیں کیا اور نہ میں نے اس کو مارا ہے، اس کی مقدر کی موت تھی میری گاڑی کے نیچے، اس کی مقدر کی موت میری گاڑی کے نیچے آئی ہے، میں نے نہ اس کو جان بوجھ کے مارا ہے اور نہ میرا ارادہ تھا اس کو مارنے کا، اس کی مقدر کی موت میری گاڑی کے نیچے تھی، میری گاڑی میں آ گئی ہے، اب آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ جج کے دل کو اللہ نے پلٹ دیا، پورا کیس فیور میں ہو گیا، اللہ نے جو اس کو جو ہے رہا کر دیا۔ تو رب اللہ ہے، آدمی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تو رب ہے، اللہ کسی کے محتاج ہے، ناممکن کان اللہ ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی جاہل کے خلاف آگ میں جلانے کی طاقت ہے، جلانے کی صفت ہے، بالکل اب ہلاک ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، سارے لوگوں کے دلوں میں یہ گمان ہے۔ اب اللہ نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ کو اگر ہوا کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو اندر کا یقین، نبی ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے میں تو جان دینے کو بھی تیار ہوں، اللہ کا راضی ہے تو پر اللہ دیکھ رہا ہے، بس میں سب قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرضی خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ دعوت کا کام آدمی کرے گا، جلت کے گڑوں سے اللہ عزت کی چوٹی پر بٹھائے گا، ناممکن کام اللہ ممکن کر کے دکھائے گا۔ آدمی سوچ نہیں سکتا یہ کام کیسے ہوا۔ سب سے پہلی جماعت جاپان میں گئی، پڑوس ملک کی جماعت تھی، ارشد بھائی کر کے ذمہ دار تھے، مولانا ہندو صاحب، مولانا عمر صاحب کے صاحبزادوں نے سنایا تھا بات۔ جو سب سے پہلی جماعت جب جاپان میں گئی تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جاپان میں کوئی مسلمان ہے بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی مسجد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ہماری زبان سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، کوئی مرکز نہیں، مرکز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی کچھ بھی معلوم نہیں، اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں۔ آدمی اللہ کے بھروسے پہ جاتا ہے، دعوت کے کام کا ایک خاص قرآن کہتا ہے کہ تم دین کی اس وقت پر قدم اٹھاؤ، مدد میں کروں گا۔ جب اللہ مدد کرنے پر آ تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیسے مدد کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں کہ کس وقت کس طریقے سے مدد کرنا، کس طریقے سے کام بنانا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ مگر آدمی ہمت تو کرے، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کر کے جماعت جو ہے وہاں پر جا رہی ہے۔ اب جب جاپان میں ٹوکیو میں سب سے پہلی جماعت وہاں پر پہنچی ہے ایئرپورٹ پر، تو بودھ دھرم کا پنڈت، بودھ دھرم کا
وہ جماعت کو لینے کے لیے آیا اور جماعت کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا نام ارشد بھائی ہے، آپ کا نام سلیم بھائی ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے۔ 10 ساتھی نے 10 کا نام گنوایا اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جماعت والے تعجب میں پڑ گئے کہ نہ کوئی فون نہ ٹیلی فون کوئی تذکرہ ہوا ہے، اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے، بودھ دھرم کا ہے، پنڈت ہے، اور وہ ہمیں لینے کے لیے آیا ہے اور ہمارے نام بھی بتا رہا ہے۔ بات کیا ہے اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس ہمارے نام آئے کہاں سے؟ بولے وہ سب بات میں بتاؤ، میں تم کو لینے کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو۔ اور ویسے بھی جماعت والے سوچ رہے تھے کہاں جانا، کیا کرنا، وہی تو مشورہ کرنا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ اور وہ تو پھر وہاں گئے، جو لینے کے لیے آیا تھا مشورہ کیا کہ چلو بھائی اللہ نے بھیجی ہے مدد، وہ آیا ہے لینے کے لیے، ہمارے نام بھی بتا رہے ہیں، کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، چلو ان کے ساتھ جائیں گے۔ تم بولے کہ تم ہمیں لے کے کہاں جاؤ گے؟ تو پھر کہا کہ تم چلو، ہمارا جو ہے بودھ دھرم کا جو مٹھ ہوتا ہے مٹھ جو بھی ہوتا ہے وہاں لے جاؤں گا۔ اور وہاں بہت سارے کمرے بھی تھے، ایک کمرے میں اس جماعت کا قیام کروایا کہ یہ آپ جو ہے اس میں جو ہے ٹھہرو گے اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کرو، آپ کو پوری اجازت بھی ہے، اور کھانے کا پینے کا پورا انتظام کر دیا۔ اور وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے 2 دن کے لیے باہر چلا گیا کہ میں 2 دن کے لیے ایمرجنسی ہے، جانا ہے، تمہیں لینے کے لیے میں رکا ہوا تھا، میرا ایمرجنسی کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر 2 دن کا کھانے کا پینے کا سب کر کے وہ گیا، بتایا نہیں کہ میں کیوں لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ جماعت بیچاری بیقرار ہے، پریشان ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آیا، اتنا سہولت کی، اتنا اکرام کرا، اتنا کھانے پینے کا انتظام کیا، اور وہ جماعت والے وہاں پر ٹھہر کر کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ملاقات کی ترتیب بنا رہے ہیں، کوئی ملے تو ان سے ملاقات کرنا، کوشش کرنا، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ 2 دن کے بعد میں وہ آیا، آنے کے بعد جماعت سے ملاقات کی، جماعت والوں نے کہا کہ بھائی تم بتاؤ تو صحیح، تم ہمیں لینے کے لیے کیوں آئے تھے، کیا ہے، کچھ بتایا نہیں، اور بولے سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ بودھ دھرم کا پنڈت کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایمان میں داخل ہو گیا، اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ تمہاری جماعت آنے والی تھی اس سے 3 دن پہلے، یعنی 3 دن تک مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں آتے تھے، اور مجھے آپ کی سب کی شکلیں بتائی، آپ کے سب کے نام بھی بتائے، اور یوں کہا کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، تم ان کا اکرام کرنا، تم ان کا خیال رکھنا، بس اتنا ہی کہا۔ 3 دن تک مسلسل آتے رہے۔ میرے دل میں ایک بات جم گئی کہ نہیں، ان کا مجھے اکرام کرنا ہے، مجھے ان کی جو ہے قدر کرنا ہے، اس کی برکت سے میں تمہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے کام لیتے، اللہ کے ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ جو قدر کرے گا اللہ اسے کام لے گا۔ اللہ جب ہدایت پر دینے کے لیے آتے ہیں تو کسی کی بیان کی تشکیل کی ضرورت نہیں ہے، ملاقات اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ان کی وجہ سے اللہ نے وہاں کام پھیلایا، وہاں کام ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا، وہ بودھ دھرم کا جو پنڈت تھا اسلام میں داخل ہوا، تو فرمایا کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام، خوش نصیب آدمی ہیں کہ جو اس دین کی نسبت پر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے چلو یار 2 گھنٹے کے لیے باہر میں بیٹھا اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ گشت کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ملاقاتوں میں گئے تھے، صبح میں کوئی ملا نہیں، واپس آ گئے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بعد میں صبح میں جو 2.5 گھنٹے کی ترتیب چلتی ہے، ملاقاتوں میں ساتھی جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے، کوئی ملتا ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ ملے نہ ملے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہماری قربانیاں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی آلو خریدنے کے لیے گیا بازار میں اور کہا کہ 1 کلو مجھے آلو دے دو، تو آلو والا کیا کرتا ہے، ایک ترازو میں 1 کلو کا بار رکھے گا اور دوسری ترازو میں جو ہے آلو رکھے گا۔ ایک آلو رکھا ترازو نہیں جھکا، دوسرا آلو رکھا ترازو نہیں جھکا، تیسرا آلو رکھا ترازو نہیں جھکا، چوتھا رکھا ترازو نہیں جھکا، 5واں رکھا ترازو جھک گیا۔ تو 5واں آلو یہ کہتا ہے، بٹاٹا یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ترازو جھک گیا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ کہ میری وجہ سے ترازو جھکا ہے۔
تو چار آلو جو اندر ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے نہیں جھکا، ہم بھی ہے شامل، ہم بھی اندر شامل ہے، تمہاری وجہ سے یہ ترازو نہیں جھکا، ہم بھی اس میں موجود ہے۔ اگر ہمارے میں سے اگر کسی 4 میں سے اگر ایک آلو باہر نکال دو اور 5 اگر آلو ڈالو گے تو ترازو جھکے گا؟ تو 5 آلو کا برابر حصہ ہے، کہنے کا مطلب 5 آلو کا برابر حصہ ہے۔ اس میں خالی 5 آلو کا کمال نہیں ہے، 5 آلو کی کرامت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ترازو جھکا ہے، بلکہ 5 آلو کا وہی مقام ہے، وہی درجہ ہے۔ ویسے ہی جیسے ملاقات میں گئے تھے، ملاقات ہی نہیں ہوئی اور بار بار ملاقات کرتے کوئی فائدہ نہ جانے، آج گشت کیا تو یہ ہماری قربانی جمع ہوتی ہے۔ جیسے پہلا آلو جمع ہو گیا، دوسرا آلو جمع ہو گیا، ایسے قربانیاں جمع ہوتی ہے۔ اب جمع ہوتے ہوتے 10 سال کے بعد محنت ہوئی، ماشاءاللہ ہموار ہوا، ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت نکل گئی، تو وہ جماعت آ کر محنت کرتی ہے، یا وہ ساتھی محنت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے 4 مہینے کی جماعت نکلی ہے، ہمارے وجہ سے چلے کی جماعت نکل گئی، ہمارے وجہ سے 3 دن کی جماعت نکل گئی، ہماری وجہ سے آدمی بیرون میں تیار ہو گیا، ہماری محنت کی وجہ سے مزدورات میں چلے میں تیار ہو گیا۔ بولے تمہارا کمال نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی محنت کی ہے، پہلے لوگوں نے بھی ملاقاتیں کی ہے، پہلے لوگوں نے کش کیا ہے، پہلے لوگوں نے قربانی دی ہے، ساری قربانیاں جمع تھیں۔ اب ایک گھڑی تھی، ایک وقت تھا، اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا ہے، مگر سب کو اللہ پاک صاف دیں گے، سب کا حصہ موجود ہے۔ ایسے قربانیاں جمع ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی کہ چلو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہمارا وقت ضائع ہو گیا، آدمی نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب قربانیاں جمع ہوتی ہے تو پھر اللہ ہدایت دینے پر آ جائے تو پھر اللہ ہمارا بھی محتاجی ہے، اسباب اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اب محبوب نگر جماعت میں گئے حیدرآباد سے آگے، تو 3 دن کی ایک جماعت تک تیار ہوئی، تین دن کی جماعت تیار کی، ان کی ہم نے جو ہے روانگی کی بات کی اور ان کو روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد جب 3 دن بعد واپس آئے تو ہم نے کارگزاری لی کہ بتاؤ 3 دن تمہارے کیسے لگے، کیا فائدہ ہوا۔ تو ان کی جو ہے کارگزاری سنی، اس میں ایک بات انہوں نے عجیب بتائی کارگزاری میں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ ہم جہاں ہم کو 3 دن کی جماعت میں بھیجا تھا وہاں پر ایک آدمی تھا، گاؤں کا بڑا آدمی تھا، مگر دعوت کے کام کا بڑا دشمن تھا، جماعت والوں کو گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، پتھر مارتا تھا، اور اتنی تکلیف پہنچاتا تھا جماعت والوں کو کہ جن کو کافر کہتا ہو، شیطان کہتا ہو، کتنی دشمنی ہوگی، تو بہت تکلیف پہنچانے والا تھا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا اور وہ دعوت کے کام سے مانوس ہو گیا۔ تو بہت تعجب ہوا کہ تم نے ایسے کیسی محنت کی، اس کو کیسے سمجھایا، وہ دعوت کا مانوس ہو گیا، اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ بولے تم نے تو کمال کر دیا، کس طریقے سے محنت کیا؟ تو انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے سب کچھ کیا ہے، اسباب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بولے کیا پیدا ہوا اسباب، اس کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بنا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے ایک نواز تھی، جیسے لڑکی کی بھی لڑکی، ابھی اس کا مہینہ بھی نہیں ہوا تھا پورا، بہت چھوٹی تھی، تو اس کا پیشاب رک گیا۔ اب پیشاب رک گیا، پیٹ کڑک ہو گیا، بہت چلا کے رو رہی ہے، ڈاکٹروں نے انجیکشن بھی دیا، علاج بھی کیا، گولی بھی دی، سب کچھ دیا، مگر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، رونا بند نہیں ہوا، بہت چلا کے رو رہی ہے، پورا محلہ جمع ہو گیا، پورے گاؤں میں ہو گیا کہ یار اتنی زیادہ رو رہی ہے، اتنی پریشان، بات کیا ہے؟ سب پریشان تھے۔ اس میں ایک آدمی نے جو ہے بات رکھی کہ مسجد میں جماعت آئی ہے، اللہ کے مہمان آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ جماعت والا تو کافر کہتا تھا، شیطان کہتا تھا، برا بلا کہتا تھا، اس کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ مگر وہ بچی کا رونا، بچی کی بلبلانا اتنا مجبور ہو گیا کہ مجبور ہو کر کوئی راستہ نظر ہی نہیں آیا، جتنے راستے نے سب اپنا لیے۔ اب مجبور ہو کر جماعت والوں کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میری ایک بچی بیمار ہے، ذرا آپ دعا کر لو، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، پیشاب شروع ہو جائے۔ اب وہ جماعت والوں نے کہا کہ ذرا 1 گلاس پانی لاؤ۔ پانی منگوایا، 17 آدمیوں کی جماعت تھی، سارے آدمیوں کو کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے۔
کوئی بھی بیمار آدمی ہو، تکلیف ہو، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اس کو پانی پلا دے، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے، یقین ہونا چاہیے۔ تو امیر صاحب نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور جو آتا تھا وہ پڑھا، اور کہا کہ جاؤ اس پانی کو اپنی جو ہے نوازی کو پلاؤ، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ نوازی کو پانی پلانے کے لیے وہ لے کر گیا، آدھی چمچ پانی پلایا، اور اللہ نے جو ہے اس کا پیشاب شروع کر دیا، رونا بند کر دیا، بالکل سناٹا ہو گیا۔ اللہ نے دل میں بات اتار دیا کہ میں جو جماعت والوں کو برا بلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، کافر سمجھتا تھا، آج حق سمجھ میں آ گیا، آج بات سمجھ میں آ گئی۔ اور فرما کہ جب سناٹا ہو گیا، تسلی ہو گئی، تو واپس آنے کے بعد جو ہے نماز پڑھتا ہے، توبہ کی اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جماعت والوں کے پاس آ کر جو ہے اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ میں تو آپ کو برا بلا کہنے والا، کافر کہنے والا، اور میرے دماغ میں جو ہے اتنی نفرت تھی، آج ساری نفرت میری صاف ہو گئی، اور آج سے میں محبت کرنے لگا ہوں، اور آج سے مجھے حق سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تو ہدایت دینے پر ہے، کسی کی محتاج نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قربانیاں ہماری جمع ہوتی ہیں، قربانیوں کے بعد میں اللہ ایسے راستے نکالیں گے کہ لوگ، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نام عمل میں ثواب ہے، کہ ہماری وجہ سے اللہ نے ہدایت دی، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اسباب اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم حیدرآباد میں جماعت میں تھے، مولا علی حلقے میں، تو مسجد میں ہمارا قیام تھا۔ اسی مسجد میں فرمایا کہ ذمہ دار آدمی ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ اسی مسجد میں بیرون ملک کی ایک جماعت آئی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے تعلیم کر رہی تھی، اور گاؤں کے ذمہ دار آدمی ملاقات کے لیے آئے، ایک بڑے میاں بھی ملاقات کے لیے آئے۔ اب جب بڑے میاں ملاقات کے لیے آئے تو جماعت کے ایک نوجوان ساتھی کھڑا ہوا اور بڑے میاں کو گلے لگائے، اس انداز سے گلے لگائے کہ کوئی جان پہچان والا آدمی ملا ہو۔ تو جماعت کے امیر صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یار تم بڑے میاں کو پہچانتے ہو؟ تو وہ جماعت کا ساتھی کہنے لگا کہ بڑے میاں کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اب بڑے میاں کو پوچھا کہ تم ہمارے ساتھی کو پہچانتے ہو؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ جن کی میں شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے، پہچان تو دور کی بات ہے۔ تو کہا کبھی ساتھی کو پوچھا کہ تم پہلے کبھی جو ہے ہندوستان میں آئے تھے، انڈیا میں کبھی آئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جن کی میں پہلی دفعہ ہندوستان میں آیا ہوں۔ اب وہ بڑے میاں کو پوچھا کہ تم ہمارے ملک میں کبھی آئے تھے؟ تو کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں جا سکوں، میں تو بس یہی کام کرتا ہوں، یہاں سے باہر گیا ہی نہیں۔ تو امیر صاحب کو اور تعجب ہوا کہ یار ملاقات جن کی میں کبھی نہیں ہوئی تو تم پہچانتے کیسے ہو؟ تو پوچھا کہ تم کیسے پہچانتے ہو؟ تو جماعت کا ساتھی کہنے لگا کہ امیر صاحب یہ جو بڑے میاں ہیں وہ روزانہ مجھے رات کو خواب میں آتے تھے، روزانہ رات کو خواب میں آتے تھے، کہتے تھے کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ انہیں کی برکت سے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ انہیں کی برکت سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بڑے میاں کو کیسے بھول سکتا ہوں جن کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہوں، اور یہی بڑے میاں، ان کی شکل میرے سامنے ہے۔ بڑے میاں کو پوچھا کہ تم کیا عمل ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ ملکوں میں ہدایت پھیلا رہے ہیں؟ بڑے میاں کو پتا نہیں کہ میری وجہ سے ملکوں میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ اب بڑے میاں نے کہا کہ میں تو مسجد اور جماعت کا کام کرتا ہوں، گشت یہاں ہوتا ہے، مقامی کام یہاں ہوتا ہے، ملاقاتیں یہاں ہوتی ہیں، قربانی یہاں دی جاتی ہے، 3 دن یہاں لگاتا ہے، مگر اللہ پاک اس کے اثرات کہاں پھیلاتے ہیں؟ ملکوں میں پھیلاتے ہیں۔ ہاں، ملکوں میں اللہ اثرات پھیلاتے ہیں۔ اس لیے کام فرمایا کہ آدمی قربانی کے ساتھ دیتا رہے، اپنے آپ کو فرمایا کہ آدمی جو ہے ذمہ دار سمجھے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کم لے لیتا ہے۔ اللہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی عالم کے محتاج نہیں، کسی ڈاکٹر کے محتاج نہیں، کسی حاجی صاحب کے محتاج نہیں۔ اس میں تو جو بھی آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اللہ اس سے اللہ کام لے لے گا۔ جو بھی آدمی قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اللہ اس سے کام لے لے گا۔ یہ تو کام ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رو رو کے منوایا ہے
کہ اللہ تیری نگاہ میں یہ کام قبول ہو تو چلا نہ، ورنہ امت کے پیسے کو جائز نہ فرما۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس کام کی جو بھی قدر کرے، جو بھی اس کام کے لیے قربانی دے، اللہ تو اس سے کام لے لینا۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے، اللہ نے دعا کو ایسا قبول کیا کہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور ایک ہی نہج پر ایک قبولیت کی علامت ہے۔ یہاں جیسے فضائل گنج، یہاں امیر متکلم رہبر، امریکہ میں جاؤ تو وہی امیر رہبر متکلم، یہی گنج کے آداب، یہی اصول، یہی 3 دن، یہی چلہ، یہی 4 مہینے، پوری دنیا میں ایک ہی نہج پر کام ہونا یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے قبول کیا اس کام کو، چاہے ہم کریں نہ کریں اللہ کام لیتا رہے گا۔ اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کریں گے کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض آدمی مسجد میں نہیں آتے مگر ایک بیان سن کر 4 مہینے چلے جاتے ہیں اور اللہ ان سے کام لے لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے ملیں گے جن کے نہ کبھی 3 دن لگے تھے، نہ کبھی چلہ لگا تھا، نہ کبھی مسجد میں آتے تھے، بس ایک چوٹ لگ گئی اور اللہ نے ہدایت دے دیا۔ اللہ تو جس سے چاہتے پسند کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو اللہ نے پسند کیا تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تم نے ہمیں پسند کیا ہے، اور اس کی صحیح قدر کرنا چاہیے۔ قدر کرنے سے اللہ ہم سے کام لے لیتا ہے، اور ناقدری کرنے سے اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو پتھروں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے تو آگ سے بھی کام لے لیا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تو جو چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ کام لے لیتے ہیں۔ ہم خود محتاج ہیں، محتاج بن کر مسجد اور جماعت کا کام کرتے رہے، اللہ ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جن کے بارے میں ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہماری ملاقاتیں رنگ لاتی ہیں۔ ایک بڑا اجتماع میں مولانا یاسین صاحب سورت والوں نے بیان نے یہ کہا، اور بیان کے بعد سب کو جوڑا کہ بتاؤ 4 مہینے کے 4 مہینے والوں کو الگ کیا، چلے والوں کو الگ کیا، 3 دن والوں کو الگ کیا، مسجد جماعت کے ساتھیوں کو الگ کیا، 2 گز کرنے والوں کو الگ، 2.5 گھنٹے والے کو الگ، روزانہ 1 گز کرنے والے ساتھیوں کو الگ۔ مجمع پورا چھٹ گیا، ایک آدمی بیٹھا تھا، تم کچھ بھی نہیں کرو گے، مشورہ بھی نہیں کرو گے، گز بھی نہیں کرو گے، دوسرا گز بھی نہیں کرو گے، ایک کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، تمہیں کیا مجبوری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں صبح فجر سے پہلے نکل جاتا ہوں، عشاء کے بعد آتا ہوں، اپنے ملاقات میں ٹائم دے سکتا ہوں، نہ مسجد جماعت میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ گشت کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ایسا کہ میں گشت بھی کر سکوں، کوئی عمل کر سکوں، کہ فجر سے پہلے چلا جاتا ہوں، عشاء کے بعد آتا ہوں، اور رات کو 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، دیر سے آتا ہوں۔ تو پھر مولانا نے کہا کہ تم ایک نیت کرو، جب بھی رات کو گھر پر آؤ، 10 بجے آؤ، 11 بجے آؤ، 12 بجے آؤ، مسجد کو آدھا گھنٹہ دے دو، آدھا گھنٹہ نہیں تھکے ہوئے ہو تو 15 منٹ دے دو، کوئی تھوڑا سا کام مسجد کو دے دو، اور اگر ملاقات اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اپنی انفراد عمل کر لو، دعا کرو، ذکر کرو، تسبیح پوری کرو، پھر چلے جاؤ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پورا وقت تم نے دنیا کے پیچھے لگایا ہے، دن کے پیچھے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو لگاؤ، بولے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے نیت کیا کہ کل انشاءاللہ میں جب بھی آؤں گا، رات کو 12 بجے بھی آؤں گا تو بھی مسجد میں جاؤں گا، اور آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ جو بھی نیت کی اتنا جو ہے مسجد کو وقت دوں گا، اس کے بعد ہی گھر جاؤں گا، اور کوشش کروں گا ملاقات اگر ہو جائے تو ملاقات کروں گا، ورنہ تو اپنے اعمال کروں گا۔ وہ رات کو 12 بجے آیا، اس کو یاد آیا کہ دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کو مجھے ٹائم دینا ہے، جیسے ہم نیت کرتے ہیں کہ مجھے صبح میں 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے اور 8:30 بجے تک رہنا ہے، تو بعد بتاؤ جو ہے کام نہیں ہوتا، ملاقاتیں نہیں ہوتی، آدمی جو ہے آدمی واپس آئے، مسجد میں آئے، اپنی تسبیح پوری کرے، ذکر کرے، پورا وقت فارغ کرے، آدمی جتنی نیت کیا اتنا پورا کرے، پھر اللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے آدھا گھنٹے کی نیت کی تو آدھا گھنٹہ پورا کرے، اگر اس میں 1 منٹ باقی رہ گئی، 29 منٹ کے بعد چلا گیا تو 2 دن کے بعد 27 منٹ کے بعد چلا جائے گا، 4 دن کے بعد 25 منٹ کے بعد چلا جائے گا، اور پھر 10 دن کے بعد وہی آدھا گھنٹہ جو 15 منٹ کا ہو جائے گا، کمزوری آئے گی۔ اور آدھا گھنٹہ اگر گھڑی کی ٹائم دے کہ میں نے نیت کی 8 بجے تک تو 8 بجے تک، 8:30 تو 8:30 بجے تک پورا وقت فارغ کرنا ہے، 1 منٹ باقی ہے تب بھی مجھے نہیں جانا، 8:30 بجے کے بعد نکلے گا تو ایک زمانہ ہوا آئے گا جو آدھا گھنٹہ فارغ کرنے والا 2.5 گھنٹے پر پہنچ جائے گا، 2.5 گھنٹے والا 8 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، آج کے آگے بڑھے گا ترقی پر جمنے کے بعد۔ تو جتنی نیت کرو اتنا پورا کرو،
تو اس نے نیت کی تھی 15 منٹ کیا، آدھے گھنٹے کی، تو اس نے کیا کہ چلو 12 بجے ہے تو کوئی بات نہیں، میں مسجد میں جاؤں۔ اب سیدھا مسجد میں گیا تو مسجد کو تالا لگا ہوا تھا۔ شیطان آ گیا، اب دیکھو مسجد کو بھی تالا لگا ہے، ویسے بھی شیطان بہکا رہا تھا کہ اب 12 بجے جا کے کیا کرے گا، اب تھکا ہوا ہے سو جا، نہیں نیت کی تھی مجھے جانا ہے۔ اب مسجد میں گیا تو مسجد کو بھی تالا لگا ہوا تھا، بولے اب تو واپس چلا جائے، شیطان کہہ رہا ہے، بولے اب واپس تو جانا نہیں ہے، میں یہیں بیٹھوں گا۔ ہم مسجد کی جو ہے باہر بیٹھنے کی جو ہے سیڑھی، وہاں بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ گیا، بس یہیں 10-15 منٹ جو بھی میں نے نیت کی پوری کر کے پھر جاؤں گا۔ اب بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد سامنے دیکھا گھر میں سے لائٹ جلی اور ایک آدمی جو ہے نیچے اترا اور گاڑی میں بیٹھا، تو کہا کہ چلو بھائی ایک آدمی سامنے اترا، جو ملاقات کر لوں، سلام دعا کر لوں، ایمان یقین کی بات کر لوں۔ تو وہاں پر گیا، جانے کے بعد کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ نے جو ہے جو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں رکھا ہے، تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے، ایمان کی یقین کی تھوڑی بات کی۔ تو وہ آدمی گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا، گاڑی بند کیا، پھر گاڑی کو لاک کیا اور پھر واپس جا کے سو گیا۔ ایک مدت کے بعد ملا وہ کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا نام؟ میں نے تو نہیں پہچانا، کہ میں وہ آدمی ہوں جو تم نے رات کو 12 بجے ملاقات کی تھی۔ پھر یاد آ کہ ہاں برابر۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا رات کو 12 بجے؟ تو کہا بھائی ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں، تم کہاں جا رہے تھے؟ تو کہا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا اور بالکل امید ہی ختم ہو گئی تھی، اور میں نے سوچا کہ اب خودکشی کر کے مر جاؤں، اور میں مرنے کے نیچے اترا تھا اور مرنے کے جا رہا تھا۔ تم نے جو ہے مجھے ایمان یقین کی بات کی کہ جو بھی مقدر میں ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہم جو ہے صبر کریں، علی جو ہے ہماری تقدیر تو لکھ چکا ہے، اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب تم نے اللہ کی یقین کی، قدرت کی، تقدیر کی بات کی تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جو مقدر میں تھا وہ ہوا ہے اور اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اور تھوڑی ہمت ہوئی، اور پھر جو ہے تمہاری بات نے مجھے دل کے اندر وہ اثر کر گئی، قربانی تھی، رات کو 12 بجے آیا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، تو اس کی بات میں وجن ہوتا ہے، چاہے تھوڑی بڑی بات ہو، بیان تقریر سے کام نہیں ہوتا، مگر ہماری قربانی اثر کرتی ہے۔ کہ تم قربانی دے کر جو ہے یہاں رات کو 12 بجے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوں، اب وہ قربانی کے ساتھ اگر 2 بول بولے گا تو اس میں جو ہے اس کو اثر کیے بغیر نہیں رہتی، اس کا 2 بول اثر کر گیا۔ تو میں نے جو ہے واپس جا کے سو گیا، آج میں ابھی تک زندہ ہوں، ورنہ اس وقت میں ختم ہو جاتا۔ میں پکی نیت کر لیں، ہمارے معلوم نہیں کہ ہمارے 2.5 گھنٹے کی برکت سے نہ معلوم کون کس کی اللہ نے جو ہے حفاظت کر لی، کسی کی اللہ نے جو ہے ایمان کو صحیح کر دیا۔ ہمارے 2.5 گھنٹے کی ملاقات اثر کیے بغیر نہیں رہتی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے تھے کہ ایک جگہ ہماری جماعت گئی بڑوں گروپ میں، تو وہاں پر کہا کہ یہاں ایک وکیل صاحب ہے، اور بولے کہاں کے ہے؟ جہاں کے مولانا طارق جمیل تھے اسی آس پاس کے گاؤں کے ہی تھے۔ تو مگر وہ جماعت جب وہاں جاتی ہے تو گالیاں دیتے ہیں اور بلا کہتے ہیں اور بات نہیں سنتے، مگر ہے تمہارے علاقے کے اور وکیل صاحب ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ چلو کوئی ملاقات کریں گے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب چھوٹی عمر ہوگی، وہاں پر گئے تو وہ اسی کی عادت کے مطابق مولانا کو جو ہے پورا بلا کہنے لگا کہ مزہ کیا پھر بھی آ جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، سب ان کو جو بولنا تھا بولا، تم کیوں لے کے آتے ہو؟ جو مقامی آدمی تھا اس کو بولا کہ تم لے کے آ جاتے ہو، نہ کہتا ہو پھر بھی لے کے آتے ہو تم، اور جو گالیاں بولے تھے گالیاں بولے۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہم تو جماعت کے اندر نہیں آئے، اور ہم جو ہے تبلیغ کے ہم ساتھی بن کر نہیں آئے، اور میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم ہمارے علاقے کے ہو، ہمارے پڑوس کے ہو، تو میں نے کہا چلو بھائی تمہاری ملاقات کر لیں۔ ہمارے علاقے کا آدمی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمت نگر کا کوئی آدمی سورت میں اگر ہمیں ملے، مثال کے طور پر گجرات میں، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ تم ہماری ہمت نگر کے ہو، بھلے ہمت نگر کا جو کیسر پورا کا ہوتا بھی کتنی محبت ہوتی ہے، ہاں لال پور کے ہو تو وہ کتنی آدمی محبت کرتا ہے، اور پڑوس ملک میں جاؤ تو گجرات کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، گجرات کے ہو چاہے بھروچ کا ہو، آدمی پوچھتا کہ بھائی جیسے اپنا بھائی، تو تم ہمارے علاقے کے ہو، ہمارے قریبی ہو، اس لیے چلو کہ وہ کہا کہ تم وہاں کے ہو، کہ میں بھی وہاں کا ہوں۔
پھر آؤ بیٹھو، پھر چائے پلائی، بٹھایا، بٹھانے کے بعد والد صاحب کا نام لیا، اور مولانا طارق صاحب کے والد صاحب بھی بڑے جو ہے کہنے کا مطلب اونچے لیول کے تھے، سب پہچانتے تھے، کہنے کا مطلب نام والے تھے کہ سب لوگ پہچانتے تھے. گاؤں میں بعض آدمی ایسے نام والے ہوتے ہیں کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ہے. تو ایسے بعض سر آدمی تھے، تو بڑے خوش ہو گئے کہ یہ، اور پھر بہت محبت کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری جماعت وہاں ہے مسجد میں، جو مانا تو وہ مانوس ہو گئے، وہ مسجد میں آئے. جب تک جماعت رہی تب تک وہ آتے رہے بیعت میں. اور پھر ایک مدت کے بعد پھر مولانا فرما رہے تھے کہ ہم نے جو ہے کرکٹروں کو جوڑا تھا، بڑے بڑے کرکٹر کو جوڑا تھا، بڑا اجتماع بھی تھا. تو وہاں پر پروگرام ہوا، اس کے بعد میں سارے کرکٹر جو بڑے بڑے تھے ان کے گروپ میں جوڑا، اور ہم وہاں پر پہنچے. تو وہ سب لوگ آنا چاہتے تھے، مگر وہ کیونکہ روم میں سب آئے تھے تو کیسے، تو کنٹرول کرنے والے کنٹرول کرتے تھے، بعض آدمی کو اندر داخل کرتے تھے. تو دیوار جو کانچ کی تھی، تو لوگ جو ہے ایڑیوں پر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے. تو اس میں ایک آدمی جو ہے داڑھی والا ماشاءاللہ، اور اوپر سے دیکھ رہا ہے. تو میری نظر اس آدمی پر پڑی. تو میں نے بہت غور کیا تو سمجھا کہ وہی وقتی سب نظر آتے ہیں جو ہمیں گالیاں دیتے تھے، جو برا بھلا کہتے تھے. تو جب ان کے اوپر نظر پڑی، تھوڑا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہی ہے. پھر ہم نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ان کو یہاں بلاؤ. پھر ان کو بلایا اور کہا کہ میں وہی وکیل صاحب ہوں. بڑے خوش ہوئے کہ ایک ملاقات جو ہے، گھر کی ملاقات، ایک ملاقات کی تو اللہ نے جو ہے اس کو، اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا. اللہ نے جو ہے کتنی نفرت کرتا تھا دعوت کے کام سے، مگر ایک ہی ملاقات میں جو ہے اس کا وقت بھی لگ گیا، چلہ بھی لگ گیا، 4 مہینے بھی لگ گیا. یہ معمولی دولت نہیں ہے. گھر کی ملاقاتیں، ایک کی ملاقاتیں نہ معلوم. ہم قربانی دے رہے، 2.5 گھنٹہ کوئی معمولی چیز نہیں. آدمی صبح میں 2.5 گھنٹہ سارے لوگ سو رہے ہوں، اور ایک آدمی 2.5 گھنٹے کے لیے فارغ کرو، قربانی جائے ملے نہ ملے اس کی قربانی رنگ لائے گی. اس لیے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی قربانی کو آگے بڑھانا چاہیے. دعوت کا کام قربانی سے چلتا ہے. اور پھر اللہ ایسے ایسی جگہ سے اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا فائدہ ہماری ذات کا ہوگا. آدمی کے اندر کی صفات بنیں گے، اندر ایسے اخلاق پیدا ہوں گے، اور ساتھی ایسے تیار ہوں گے اس کو دیکھ کر کہ جن کا ایمان جو ہے قابل رشک ہوگا، جن کی جو ہے جس کا عمل جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہماری قربانی کو جیسے کوئی رکشہ والا سمجھدار بن گیا، کوئی ریلوے کا ٹی سمجھدار بن گیا، اور اس نے جو ہے وہاں اسلام دکھایا، تو اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مانوس ہوں گے، کتنے لوگوں کے دلوں میں سے اسلام کی نفرت ختم ہو جائے گی. جیسے مولانا فرید صاحب نے قصہ بیان کیا تھا کہ ایک رکشہ والا، رکشہ کو میٹنگ دور تھا، تو رکشہ کے اوپر جو فوٹو لگے ہوئے تھے، عورتوں کے، گندی عورتوں کے فوٹو تھے، اس نے سب نکال دیے. احساس پیدا ہوا کہ یہ تصویر ہے جس کی وجہ سے رحمت کی فرشتی نہیں آتی ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور میں روزی کے لیے جو مارا پھرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور ان تصویروں کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ فرشتے آتے نہیں ہیں رحمت کے، تو فرمایا کہ یہ نہیں چاہیے. اور گنہگار تو اللہ احساس پیدا ہوتا ہے. اور ایک رکشہ والا، یعنی جو ہے ایک عورت تھی، تو وہ مسلمان رکشہ والا تھا، تو اس کی رکشہ میں بیٹھتی نہیں تھی. اب دوسری کوئی رکشہ نہیں تھی، اس نے دوبارہ کہا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر دوسری رکشہ نہیں ملی تو مجبور ہو بیٹھی. تو رکشہ والا اتنا ایماندار، تو اس نے سامان بھی اٹھایا اور رکشہ میں رکھا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک اخلاق بتائے کہ اپنے ہاتھ سے سامان اٹھا کر اس کے گھر میں رکھا. وہ غیر مسلم عورت اتنی مانوس ہو گئی، اس کے دل میں نفرت سب ختم ہو گئی. اور ساری عورتوں کو بلایا، آس پاس کی پڑوس کی، اور کہا کہ دیکھو یہ جو ہے جو گجرا کا واقعہ ہے کہ یہ ٹرین چلا سکتے ہیں، ایسے لوگ ٹرین چلا سکتے ہیں کہ جن کے ایسے اخلاق ہو، جن کی ایسی جو ہے. تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرمایا کہ نہ معلوم ہمیں بتا دیے ہیں کہ کون ہدایت پر آئے گا، اور کیسے کیسے لوگ مانوس ہوں گے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دعوت کے کام کو آدمی اپنا کام سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے جو ہے اپنی ذمہ داری سے کام کرنا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے. اور دعوت کے کام میں بنیادی جو چیزیں ہیں جو ہے اندر کا یقین ہے. آدمی کو اندر کا یقین جلاتا ہے. یقین مضبوط ہوگا تو پوری زندگی مضبوط ہوگی. اس لیے محنت کرائی جاتی ہے کہ اندر کا سب سے پہلے یقین بناؤں.
یقینی آدمی کو چلاتا ہے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں دعوت کے کام کے پیچھے کتنی بھی قربانی دوں گا، ہاں فرمایا کہ میری قربانی جائز نہیں ہوگی کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اندر کا یقین بناؤ، روزی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، اللہ مل کر رہے گی، میں دعوت کے کام میں لگوں گا تو اللہ برکت والے، آسانی والے، سہولت والے اللہ روزی دیں گے۔ تو اندر کا یقین ہوگا تو کبھی گشت نہیں چھوڑے گا، کبھی ملاقاتیں نہیں چھوڑے گا، کبھی ڈھائی گھنٹہ آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ تو یقین کے ساتھ آدمی کرو، دل مطمئن ہوگا تو جمنا آسان۔ اس لیے اندر کا یقین بنانا ضروری ہے۔ یقین بنتا ہے محنت کے بعد، قربانی کے بعد اندر کا یقین بنتا ہے، بغیر محنت کے کوئی یقین نہیں بنتا۔ اس کے پیچھے محنت، صحابہ کرام کو 13 سال تک اللہ کے نبی نے اس ایمان کے پیچھے محنت کروائی۔ جب یقین بن گیا تو فرمایا کہ اعمال تو خود بخود آ گئے۔ جیسے ایک مرغی ہوتی ہے تو اس کے 10 بچے ہیں، اب 10 بچوں کو اگر ایک آدمی جو مرغی کو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے کھڑا ہوتا ہے، اس میں داخل کریں گے، مرغی کو باہر پکڑ کے رکھو، 2 بچے داخل کرو، 3 نکل آئیں گے، 3 داخل کرو گے تو 2 نکل آئیں گے، کیونکہ مرغی باہر پکڑ کے رکھی ہے۔ اب وہ بچے مرغی کو دے کر واپس آ جائیں گے، وہ اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اب آسان شکل کیا ہے، مرغی کو داخل کر دو، بچے تو خود بخود چلے جائیں گے، بچے کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے تو خود ہی داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اندر کا یقین بنا لو، یقین بن گیا تو اعمال تو خود بخود آئیں گی۔ نہ نماز کے پیچھے محنت کی ضرورت ہے، نہ روزے کے پیچھے محنت کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کے پیچھے۔ اللہ پاک اور جو یقین بن گیا تو خود ہی تحقیق کر کے عمل کرنے والا بنے گا۔ اس لیے یقین جو بنتا ہے قربانی کے بعد بنتا ہے، اس لیے قربانی دلائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ اندر کا یقین بن جائے، اور یقین بنے گا تو فرمایا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اسی یقین کو بنانے کی ایک محنت ہے، دعوت کے کام ہے، اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگوایا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم جو ہے ڈوبے ہوئے، آج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ایک مثال دے دوں کہ ایک آدمی تالاب پہ ڈوبا ہوا ہے، تالاب پہ ڈوبا ہوا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، اب وہ ڈوبا ہوا ہے، خود بھی نکل نہیں سکتا، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اس کو تالاب میں سے نکالو، کسی بھی طریقے سے نکالو، چاہے بال ہاتھ میں تو بال کھینچ کے نکالو، ٹوپی آدھی کرتا ہاتھ میں کرتا پکڑ کے نکالو، ٹانگ ہاتھ میں تو ٹانگ کھینچ کے نکالو۔ سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ اس کو باہر نکالو، کہ ڈوب رہا ہے مر جائے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو پانی چلا گیا ہے اس کو باہر نکالو، الٹا کر کے نکالو، دبا دبا کے نکالو، کسی بھی طریقے سے جو اندر پانی چلا گیا اس کو باہر نکالو۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو تیرنا سکھاؤ۔ جب تیرنا سیکھ گیا تو فرمایا کہ دوبارہ نہیں ڈوبے گا۔ پھر تو جب تیرنا آ گیا تو یہاں ڈبکی مارے گا تو وہاں نکلے گا، یہاں ڈبکی مارے گا تو وہاں نکلے گا۔ اسی طریقے ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی شکلوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے نکالو، دنیا سے باہر نکالو، اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکالو۔ سب سے بڑا اصول اس کو 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں نکالو۔ جیسے تالاب میں ڈوبنے والے کو کسی بھی طریقے سے نکالو، کوئی اصول نہیں ہے کہ کس طریقے سے باہر نکالنا، اسی طریقے سے 4 مہینے کے لیے نکالنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے سمجھاؤ، کسی بھی طریقے سے نکالو۔ سب سے بڑا اصول اس کو دنیا میں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکالو۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل گیا تو جو اندر یقین دنیا کا گھسا ہوا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، کھیتی سے ہوتا ہے، میری محنت سے ہوتا ہے، میری رکشہ چلانے سے ہوتا ہے، میں جو کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، میری وجہ سے اس کا اندر کا جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نکالو۔ اور پھر جب اندر جو ہے بگاڑ نکالا، دنیا سے ہونے کا یقین نکالا، اب تیسرا کام یہ کرنا ہے، اللہ سے ہونے کو بٹھاؤ۔ کہنے والے ذات اللہ کی ہے، رب اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم نہ چاہے اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، اور ہماری موجودگی میں بھی جو کام نہ بنانا اللہ چاہے تو نہیں بن سکتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اندر کا یقین بنا دیا، یقین بن گیا تو وہ تیرنا آ گیا۔ اب 4 مہینے لگانے کے بعد میں جب تیرنا آ گیا ہے، اب دنیا کے جیسے دنیا میں ہی ہے، دکان پہ جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، مگر اب جو ہے آدمی ڈوبے گا نہیں۔ دکان پر بیٹھا ہے، اذان ہوئی، فوراً ڈبکی مار میں باہر نکل گیا، 3 دن کا تقاضا آ گیا، فوراً ڈبکی مار نکل گیا، کیونکہ اندر کا یقین بن گیا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو اندر کا یقین بن گیا، گویا تیرنا آ گیا۔ اب فرمایا کہ آدمی پھنسے گا نہیں، سال ہو گیا، چلنے کی ترتیب آ گئی، فرمایا کہ فوراً ڈبکی مار کے نکل جائے گا، کیونکہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مہینہ ہو گیا، 27 دن ہو گئے، بس ڈبکی مار کے باہر نکل گیا،
کہ بھئی اس سے نہیں ہوتا، روزی تو اللہ کا 3 دن چلا جائے گا، ملاقاتوں میں 2.5 گھنٹے کے لیے نکل جائے گا، گشت کا دن ہوگا، کتنا بھی مشکلات ہوگا، فرمایا گشت میں آ جائے گا دنیا میں سے، تو آپ ڈوبے گا نہیں کیونکہ تیرنا آ گیا. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 بجے کے لیے کون تیار ہے؟ ارادہ کرو. میں بتاؤ بھائی ساتھی بتاؤ. ماشاء اللہ. بتاؤ بھائی ساتھی بتاؤ. ماشاء اللہ اپنا سامو بندی بات آئی گئی بھائی. بات تو کھل کے سامنے آ گئی ہے. بتاؤ ہمت کر کے بتاؤ. ખુલાસો એક જ છે કે ભાઈ આપણી જાતથી આપણે એક્ટિવ થઈએ, કુરબાનીના અંદર આગળ વધીએ. હરેક સાથી પોતાની જાતના એતબારથી દેખે ભાઈ આ બધી વસ્તુ મારી જાત માટે કેટલી જરૂરી છે.